مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 1 پر ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 23ویں شب ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے، جو کہ مدنی چینل پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد ہمارے بالکل قریب ہے لیکن میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے، تو میں کیا کروں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو کھانے کو بھی دل نہیں کرتا اور دوا پینے کو تو بالکل ہی دل نہیں کرتا، لیکن جان بچانے کے لیے بندہ دوا بھی استعمال کرتا ہے، تو اپنی آخرت بچانے کے لیے دل لگے یا نہ لگے نماز پڑھا کرے، یہ روح کی غذا ہے۔ انشاءاللہ آخرت بہتر ہو جائے گی، اور رائے یہ کہ دل لگنا تو آہستہ آہستہ دل بھی لگ جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، تو 20 سال تک میں اپنے زبردستی سمجھو اپنے پڑھتا رہا قرآن کریم کہ بس کسی طرح میرا دل لگ جائے۔ 20 سال کے بعد دل لگا اور میں نے مزید 20 سال اسے نفع اٹھایا، ایسا دل لگا میرا، خوب لذت کے ساتھ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت پائی۔ تو بہرحال یہ کہ آپ دل لگے نہ لگے نماز پڑھتے رہیے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دل بھی لگ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمانا تاریخ خانے شیر سے بات کر رہا ہوں، پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، باپا جان کوئی ایسا بول بتا دے کہ ہمارا رب عز و جل کی بارگاہ میں توکل مضبوط ہو جائے، صرف ہم رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے بارے میں کچھ بدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ باپا مرکز الاولیاء سے بھی اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں، اور آج پاکستان بھر اور بیرون ملک شعبہ جات ملا کر اطلاع کے مطابق 1620 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ کسی چیز کو عمل میں لانے کے لیے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے،
اس لیے توکل کے بارے میں بھی معلومات جب ہوں گی نا، ان کی آیات، روایات، پھر اولیاء کرام کی حکایات، متوکلین کی حکایات پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ توکل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. خالی چاہنے سے نہیں ہو جائے گا، کچھ قدم اٹھانا پڑے گا. احیاء العلوم میں توکل کا باب موجود ہے. اس میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے توکل کے بارے میں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جذبہ ملے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے باپا جان، آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا احیاء العلوم کا، تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے احیاء العلوم کی 5ویں جلد میں باپا شائع ہو گئی. ماشاء اللہ. الحمدللہ عز وجل اس میں محبت الہی کا بیان ہے، صبر و رضا پر مبنی 72 حکایات و اقوال موجود ہیں، نیت، اخلاص اور صدق کا بیان ہے، بزرگان دین کے مجاہدات کی 38 حکایات و واقعات موجود ہیں. اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے خواتین کے مجاہدات کی 13 حکایات بھی موجود ہیں. فکر و عبرت کا بیان موجود ہے، اور موت اور اس کے بعد کا بابا اس میں بیان موجود ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی خدمت میں عرض ہے، ایک اسلامی بھائی سے جملہ سرزد ہوا کہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت مبارکہ ہے، لہذا 2 انگلی کٹوا دو. اس جملے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، لہذا 2 انگلیاں کٹوا دو. اس جملے کی شرعی حیثیت ہے تو بہت بیہودہ جملہ ہے، اور ایک غلط مشورہ ہے، ایک گناہ کی دعوت ہے کہ اپنی انگلیاں بلا ضرورت کاٹ دینا یہ جائز نہیں ہے. جیسے اپنے آپ کو خالی کٹ بھی لگایا بلا ضرورت تو وہ یہ بھی گناہ ہے. تو پوری 2 انگلیاں کاٹنے کا پھر ایک 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، لہذا 2 انگلیاں کٹوا دو. یہ تو اس کی یوں 2 انگلیاں اس کو زائد نظر آئی، لیکن یہ شاید بھول گیا کہ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کرے تو 10 انگلیوں کا رخ ہاتھ کی قبلہ رو ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جب قیام میں باندھیں گے تو 3 انگلیاں کلائی کی پشت پر رہیں گی اور 2 انگلیاں، انگلی اور انگوٹھا، یہ اغل بغل رہیں گے. تو اس کو بھی 5 انگلیوں کی ضرورت ہے نا یہاں بھی. تو یہ مطلب کسی نے شرارت میں یہ جملہ کہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد آفتاب نقشبندی ہے، میرا تعلق میاں والی سے. پیارے باپا جان، جو لوگ سنہری جالیوں کی طرف پیٹ کر کے تصویریں کھنچواتے ہیں، اس طرح کرنا کیسا؟ ہاں ہاں ہاں، یہ نہایت بے ذوقی والا کام ہے. اور جو عشق رسول کا جس کو کچھ ذرہ بھی مل گیا نا، وہ تصویریں وہاں جا کر پیٹ کر کے کھنچوانا تو دور کی بات ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. مطلب بس یہ اب موبائل ٹیلی فونیا اتنا مطلب ہے کہ یہ مرض لاگو ہو گیا کہ مرتے مرتے بھی ان کا بس چلے گا نا تو یہ اپنی تصویر بنائیں گے کہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، یعنی میں کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ ویسے جا رہا ہوں کہ بس چلے. تو یہ ظاہر ہے کہ بہت بری بات ہے. وہاں تو سرکار اعلی حضرت نے عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے
کہ جب سنہری جالیوں پر حاضر ہو تو اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح کھڑا ہو. تو جو نماز میں اس طرح یعنی اس ادب کا لحاظ رکھے گا تو پیٹھ کرنے کا سوال ہی کہاں ہے. چہرے انور کی طرف رخ کرنا ہے. تب پاگل ہو گیا کہ یعنی کہ کعبے کو پیٹ کر رہا ہے. مت ماری گئی ہے، ایسی حرکت کرتے ہیں. اس وقت ادب یہی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو پیٹھ کرے اور کعبے کی طرف رخ کرے. کہ یہ جو کعبہ شریف جس کی طرف یہ رخ کرنے کا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ کر کے دعا کرنی چاہیے کعبے کی طرف منہ کر کے. تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی، بلکہ غلط فہمہ ہے. یہ سمجھ لو کہ کعبہ بھی تو ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے. یعنی کعبہ بھی کعبہ بنا تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی تو بنا. اس لیے مطلب یہ بہت بڑی غلطی ہے. وہاں تو بالکل کوئی حرکت نہ کی جائے، بلکہ جالی مبارک کے اندر بازو کا جھانک کے دیکھتے ہیں. اس میں بھی ان کا بس چلے تو تصویریں بنائیں، لیکن وہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ قریب نہیں جانے دیتے ہوں گے. تو نہ ادھر اندر جھانکنا ہے، نہ مطلب ادھر ادھر دیکھنا ہے، نگاہیں بھی نیچے رکھنی ہے. یہاں آنکھوں کا قفل مدینہ نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے؟ نگاہیں نیچے کیے، شرم سے پانی ہو کر، ہاتھ باندھ کر، رونی صورت بنا کر. ظاہر نصیب رونا آئے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غمگین آواز بنا کر سلام عرض کرے. اس لیے وہ خبردار ایسی حرکت نہ کیا کرے کہ معاذ اللہ سنہری جالیوں کے پاس آپ کا موبائل چل رہا ہے. اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ادا ناپسند آئی آپ کی تو آپ کا بنے گا کیا؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. بڑے بڑے جو ہوئے ہیں اولیاء کرام، وہاں ان کا انداز یہ ہوتا تھا، ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ایجا. یعنی زمین و آسمان میں سب سے بڑی ادب کی بارگاہ ہے جہاں تم حاضر ہوئے ہو. اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ سیدنا جنید بغدادی اور با یزید بسطامی رحمہم اللہ کا سانس رک جاتا تھا. سانس رکنا نہ، سانس کی بھی آواز نہ ہے. نفس گم کردہ می آیت، کہ یہ سانس ان کے گم ہو جاتے تھے. یہ ادب میں ایک مبالغہ ہے، ورنہ حقیقت میں سانس نہیں رکتا. تو یہ ان حضرات کا میرے کہ ان حضرات کی مطلب سانس رک جاتے تھے کہ کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ہم مطلب بارگاہ بے کس پناہ کہ ادب کے خلاف کوئی سانس بھی نہ لے لیں. تو یوں اب پیٹ کر کے موبائل کھنچوانا، تصویریں بنانا، پھر پتہ نہیں کیا کیا اور آوازیں بھی نکالتے ہوں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو جنہوں نے بھی ایسا کیا وہ اس سے باز آئیں اور اس طرح کی جتنی بھی اپنی موویز بنائی ہیں وہ سب کے سب ڈیلیٹ بھی کر دیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ادب کی بھیک مانگے. محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور
مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. ایسے لوگ ہیں آپ کے پاس کہ جو آپ کے اندر گھس گئے, آپ کو بدنام کر رہے ہیں دعوت اسلامی کو. امام آباد لیں گے, سفید چادر چڑھا لیں گے, اور یہ طرح طرح کے پوسٹ بنا کر دے سوشل میڈیا. عاشقان رسول کی عظیم الشان تحریک پر انگلی اٹھ رہی ہے کہ دیکھو یہ دعوت اسلامی والے, داڑھی ہے, امام ہے, سفید چادر ہے, مدنی حلیہ ہے باقاعدہ, اور ان کے طرح طرح کے پوز یہ لگے ہوئے سوشل میڈیا پر. اسلامی بھائی بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, جیسا دیش ویسا بیش چلا رکھی ہوتی ہے انہوں نے بھی. ہر جگہ سنتوں کا پیکر بنے رہیے تاکہ لوگ دیکھ کر آپ کے قریب آئیں اور وہ دین سیکھیں اور گناہوں سے تائب ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میرا نام خان محمد ہے, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو نماز رہ جاتی ہے, قضا نماز, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ظہر کی نماز رہ گئی ہے تو میں وہ دوبارہ کس ٹائم, عصر کے ٹائم پڑھ سکتا ہوں, اور وہ مکمل نماز پڑھوں گا یا صرف فرض ہی پڑھنے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 703 پر مسئلہ نمبر 18. پانچوں فرضوں میں باہم اور فرض و وتر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فجر, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, پھر وتر پڑھے. خواہ یہ سب قضا ہو تو ناجائز ہے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 705 مسئلہ 29. 6 نمازیں جس کی قضا ہو گئی کہ چھٹی کا وقت ختم ہو گیا, اس پر ترتیب فرض نہیں. اب اگرچہ باوجود وقت کی گنجائش اور یاد کے وقتی پڑے گا ہو جائے گی, خواہ وہ سب ایک ساتھ قضا ہوئی, مثلا ایک دم سے 6 وقتوں کی نہ پڑھی, یا متفرق طور پر قضا ہوئی, مثلا 6 دن فجر کی نماز نہ پڑھی اور باقی نمازیں پڑھتا رہا, مگر ان کے پڑھتے وقت وہ قضائیں بھولا ہوا تھا, خواہ وہ سب پرانی ہو یا بعض نئی بعض پرانی. مثلا 1 مہینے کی نماز نہ پڑھی, پھر پڑھنی شروع کی, پھر ایک وقت کی قضا ہو گئی, تو اس کے بعد کی نماز ہو جائے گی اگرچہ اس کا قضا ہونا یاد ہو. مسئلہ 30. جب 6 نمازیں قضا ہونے کے سبب ترتیب ساقط ہو گئی تو ان میں سے اگر بعض پڑھ لی کہ 6 سے کم رہ گئی تو وہ ترتیب عود نہ کرے گی, یعنی ان میں سے اگر 2 باقی ہوں تو باوجود یاد کے وقتی نماز ہو جائے گی. البتہ اگر سب قضائیں پڑھ لی تو اب پھر صاحب ترتیب ہو گیا کہ اب اگر کوئی نماز قضا ہوگی تو بشرائط سابق اسے پڑھ کر وقتی پڑھے ورنہ نہ ہوگی. مدنی مذاکرے میں جلوس سے اس میں مطلب غوثیہ کے لیے جب تیاری ہو رہی تھی تو بیان ہو رہا تھا مدنی چینل پر, تو اجتماع میں اس میں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا وہ ایک واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ والدہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے آپ اللہ کی راہ میں وقف کر دیجئے, اور والدہ نے اجازت دی اور رقم بھی دی, وراثت جو تھی ان کی, اور پھر یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ اب قیامت کے روز میں تم سے ملوں گی, اس طرح کر کے. اور پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین سیکھنے کے لیے آپ نے بغداد کا سفر اختیار فرمایا, اور شاید 18 سال کی عمر تھی یا کچھ ایسی عمر تھی آپ کی. اب یہ آج ہم مطلب انہی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شب عرس منا رہے ہیں, تو آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ, کیونکہ ایک ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ضیاء کوٹ میں اسلامی بھائی ہیں, فیضان مدینہ میں ہے, اور نہ جانے اس وقت کہاں کہاں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک ذکر کو سننے کے لیے, ان کی برکتیں لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں.
تو علم دین کے لیے سفر آپ نے کیا. والدہ ماجدہ کی تو مدنی سوچ پر قربان کہ اپنا بیٹا، پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 80 جو دینار ملے تھے اس میں سے 40 دینار آپ نے اپنے بھائی کے لیے دیے، 40 دینار آپ نے لیے. تو اپنی وراثت میں بھائی کا حصہ ماں نے وراثت سنبھال کے رکھی اور وراثت سپرد کی. تو یہ جو کچھ واقعے میں جو سبق ملتے ہیں، اسباق ہیں بلکہ، کہ ماں کا اتنا وراثت کے معاملے میں مدنی سوچ، پھر وراثت حوالے کرنا، آپ کا اپنے بھائی کو وراثت دے دینا، یہ سارے جو واقعات ہیں. پھر علم دین کے لیے سفر کرنا، ماں کا اس معاملے میں اپنے جوان بیٹے کو راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کروا دینا. یہ حکایت تو بڑی طویل ہے، پھر آگے چل کے ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولنا بھی اسی میں شامل ہے، اس حکایت میں. غالباً اسی حصہ آگے چل کر یہ الگ حکایت ہے. خیر، ماؤں کا وراثت اپنی اولاد کی سنبھال کر رکھنا، نہ ماں سنبھالتی ہے، نہ باپ سنبھالتا ہے، نہ دادا سنبھالتا ہے، نہ نانا سنبھالتا ہے. اب تو یعنی یہ جنرلی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی فوت ہو گیا بس اب وہ سب مل کے کھاتے پیتے ہیں، موج کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو وراثت تقسیم ہوتی ہے تو جھگڑتے ہیں کہ تم کو تو حصہ نہیں ملے گا، باپ کے ساتھ تو میں نے ساتھ دیا ہے، تم کہاں دکان پہ آتے تھے، تو محروم کر دیتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ساتھ دیا نہیں دیا، سمجھے، فرما برداری کی نافرمانی کی، یا باپ نے آق کر دیا جیسے آج کل آق کرتے ہیں. یہ تو آق کر کے اخبار میں دیتے ہیں، بالکل غلط ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن نافرمان کو ویسے آق کہا گیا ہے، وہ آق کرے یا نہ کرے آق ہے شرعن، ٹھیک ہے نا. لیکن وراثت سے محروم نہیں ہے. جو آق ہے وراثت پائے گا اپنے ماں باپ کی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ واقعی بیٹا ایسا چور چپاٹیا ہے، پیسے کھا جاتا ہے اور سب برا بندہ ہے وہ، اور باپ یہ اخبار میں دیتا ہے ضرورتاً سوچ سمجھ کر کہ اس سے کوئی کاروباری معاملات نہ کرے، یہ صحیح ہے، ضرورتاً صحیح ہے. بلا ضرورت تو یہ بہت سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے خاندان کی بدنامی بھی ہے نا اس میں، تو یہ درست ہے. لیکن آق کے ساتھ مطلب جو ہے نا، آق کر دیا میں نے، آق کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شریعت نے آق کیا ہوا ہے اس کو جو نافرمان ہے. تو اب یہ کہ وہ اصل میرے مرشد کی امی جان جو تھی نا غوث پاک کی، وہ ام الخیر فاطمہ بنت حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہما. تو یہ تھا اصل خاندان اولیاء تھا. نانا جان بھی ولی تھے، ان کی بیٹی یعنی ام الخیر فاطمہ ام غوث اعظم یہ بھی ولیہ تھیں. تو یہ اولیاء کرام کا گھرانہ تھا. تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ کوئی پائی پیسہ ادھر ادھر کرنا ہی نہیں ہے ورثے کا، تو ورثہ سنبھال کے رکھا تھا. اب ان کا جگر دیکھیں، جگرا دیکھیں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ بیٹے کو راہ خدا میں، ہم جس کو آج کل وقف مدینہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا وقف مدینہ اس کے مقابلے میں بہت ہی آسان ہے. وہ وقف مدینہ کے قیامت کی صورت، اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی، اب حشر میں ہوئے گی ملاقات پدر سے. تو اس وقت نہ خط و کتابت کا کوئی اب جیسا ذریعہ تھا، کوئی کمیونیکیشن کا نظام سہل نہیں تھا، نہ ایسی سواریاں تھی کہ ہوائی جہاز میں اڑ کے پہنچ کے ٹرین میں بیٹھ کر چلے گئے. پیدل، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، قافلے راستوں میں لٹ جانا، قتل ہو جانا، سردی گرمی کے صدمے برداشت کرتے ہوئے راستے میں فوت ہو جانا، پہلے اس طرح کے سفر ہوتے تھے. کوئی روڈیں سڑکیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہے. تو وہ گیا تو اس سے رابطہ تو کیسے ہو، بہت دشوار. کہ کبھی کوئی پیسنجر ایسا مل جائے مسافر کے جو اسی جگہ جا رہا ہو اور اس کے ذریعے کوئی ترکیب بن جائے پیغامات کے لین دین کی، خط پہنچانے کی، تو یہ ہوتا تھا. ایسے نامساعد حالات میں پھول جیسے شہزادے کو امی خود بیوہ ہیں، ان کے والد فوت ہو چکے، اس کے باوجود اپنے بڑھاپے کا سہارا جس کو ہم آج کل بولتے ہیں،
अपने बुढ़ापे के सहारे को राह खुदा में वक्फ कर दिया। जा बेटा इल्म दीन हासिल कर और क़यामत के दिन मिलेंगे। कैसी जिगर वाली माँ थी वो। आज तो 3 दिन के काफिले में अगर भेजने का बोले तो माँ मतलब वादे करती है, इजाजत नहीं मिलती, इज्तिमा की इजाजत नहीं देती। हंगामे हो जाएंगे, न गोली लग जाएगी, न ये हो जाएगा, न कॉलेज जहां पर मतलब यानी कि वो असलहा पलता है, कॉलेज भेजेंगे कि तेरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, कॉलेज जा, यूनिवर्सिटी जा। सुन्नतों भरे इज्तिमा में 2 घंटे के लिए नहीं यूं हो जाएगा, आज हालात सही नहीं है, मत जा, खतरा है। कैसी मनफी सोच बदकिस्मती से आज हमारी बन गई है। तो राह खुदा में अपनी औलाद को बखुशी भेजना कार्य सवाब, अजीम सवाब का काम है। छोटा सवाब भी नहीं, बहुत बड़ा सवाब है। तो इसलिए मदनी काफिलों का मुसाफिर भी बनाना चाहिए अपनी औलाद को, और हो सके तो 12 माह का मुसाफिर भी बनाना चाहिए, 25 माह का वक्फ़े मदीना भी करना चाहिए। वक्फ़े मदीना में ऐसा नहीं होता कि क़यामत के दिन मुलाकात होगी, बहुत आसान है। हर महीने में 3 दिन तो घर पर आने की उसको इजाज़त होती है, जो 12 माह का भी मुसाफिर बने उसको। इस तरह वक्फ़े मदीना को भी अपने बाल बच्चों की खबर लेना, मिलना जुलना, माँ बाप से आना जाना रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो गया तो अब उसको देख ही नहीं पाएंगे आप। अब तो मोबाइल फ़ोन और ये सोती पैगाम कई ज़राए कि वो रोज़ रब्ता हो सकता है माँ बाप से, बाल बच्चों से। लेकिन इसमें यही हमारी तरकीब है कि जो भी जाएगा तो वो अपने माँ बाप को राज़ी करके सफ़र करे, बाल बच्चों के हुकूक भी तलफ ना होते हों, इस तरह मदनी काफिलों का मुसाफिर बने। ये हमारी तरकीब है। लड़ झगड़ कर माँ बाप का दिल दुखाकर हमारी तरफ से जाने की इजाज़त नहीं किसी को मदनी काफिले में। लेकिन हम आपको समझाएंगे तो सही ना कि काय को उसको नाफरमानी पर उभारते हैं हम, नाफरमानी करने पर मजबूर हो जाए, बात कर भी डालते होंगे ना जिद में आकर, तो आप इजाज़त दे दो ना खुशी से राह खुदा में। या आखिरत में आप जब देखेंगे ना तो शायद आपको हसरत होगी कि काश इनके साथ हम भी राह खुदा में वक्फ हो जाते, वक्फ़े मदीना हो जाते, हम भी दीन की खिदमत करते। भूखे थोड़ी मर जाएंगे, अल्लाह खिलाता है। दुनिया के सफ़र करते हैं, एक तादाद है जो दुनिया का सफ़र करती है, कोई चोरी छुपे जापान में घुस गया, कोई यूरोप में घुस गया, कोई इधर घुस जाते हैं ना, फिर इनके माँ बाप रोते हैं। हम लोगों को, मुझे तो पता है ना, मकतूब भेजते हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा उधर वो पकड़ा गया है, जेल के अंदर है, पता नहीं चल रहा कि किस हाल में है। क्या कोई लिखता है कि इतने इतने साल हो गए हमारे बेटे का कोई लेटर नहीं आ रहा, कोई फ़ोन नहीं आ रहा, आप दुआ कर दें, कोई वजीफ़ा दे दें कि हमारा राब्ता हो जाए उससे। तो दुनिया की दौलत के लिए ये सब गवारा कर लेते हैं। भेजा गए को उसको यूरोप, जापान, अमेरिका, क्या वहाँ ईमान मिलता है? क्या वहाँ नमाजों की तरगीब मिलती है? क्या वहाँ दीन मिलता है? ये सिक्कों के लिए तो क्या वहाँ का खुदा अलग है रोज़ी देने वाला, यहाँ का अलग है? हर जगह रोज़ी देने वाला तो हमारा रब ही है ना, जहाँ भी बंदा रहे वही एक अल्लाह है। लेकिन अपनी औलाद को, अपने शोहर को, अपने बाप को लोग मतलब यानी कि दुनिया कमाने के लिए दुनिया में जहाँ भी जाए वो खतरात में कूद जाए, अपनी जान दाव पे लगा दे, छोड़ देते हैं। लेकिन मदनी काफिले का नाम पड़े तो ये हो जाएगा नहीं, वो हो जाएगा नहीं, 1000 मतलब यानी कि वांधे और मतलब यानी कि हीले करते हैं और उसको रोकते हैं इल्म दीन से। तो ऐसे माँ बाप को सोचना चाहिए। ये जो इस तरह के जहन के, ये पता होगा इनको कि हाँ यार मेरा बेटा फंसा हुआ है, कोई सोचती हो कि मेरा शोहर फंसा हुआ है, कोई सोचती हो कि मेरा भाई वाकई 2 साल से इटली में है, लेकिन कोई पता नहीं चलता कि इटली में है या कब्र की गुठली में बंद हो गया है, कुछ पता नहीं चलता, राब्ता ही नहीं है। मुझे हर मुसलमान से हमदर्दी है, मैं कोई बददुआई नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं कि है कि नहीं ऐसा तादाद है कि जो जेलों में बंद है। क्यों बंद है भाई? वो क्या किया था? वीजा नकली था, रिश्वतों के जरिए गया था। अच्छा वहां कुछ पैसे लेकर फंस गया और दे नहीं सका, कर्जे के बोझ तले दब गया, कुछ भी, या बेकसूर भी बंद हो गया, ये भी होता होगा,
بے قصور بند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے, سب پر آسانی کرے, سب پر رحمت کی نظر کرے مسلمانوں پر. میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ جب دنیا کے لیے چھوڑنے والے اتنی مطلب ہے کہ اتنے دلیر ہیں, تو اب اللہ کی راہ میں بھیجنے کے لیے یار اتنے تنگ دل بنتے. اے ماں باپو, اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں مدنی قافلوں کا مسافر بناتے رہو, آپ کی آخرت انشاءاللہ بہتر بن جائے گی. مگر ایک تعداد بیچارے کہتے ہیں تو ماں باپ نہیں چھوڑتے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں لیکن اولاد نہیں مطلب ترکیب میں آتی اور راہ خدا میں نہیں نکلتی, دونوں ہی طرف سے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کریں, ہم راہ خدا میں نکلیں. باپا اسی طرح باب الاسلام سندھ ٹھٹھا میں آج عاشقان غوث اعظم بھی جمع ہیں الحمدللہ. وہاں سے بھی باپا نگران کابینہ کا میسج آیا ہے کہ یہاں شراب اور منی سینما, یہ جو پان کے جو ہوٹلوں پہ جو ترکیب بنتی ہے, تو وہاں پر بھی یہ گندی فلمیں دکھانا اور مختلف واحیات کام. اور اسی طرح ٹھٹھا میں جب ہمارے قافلے کا جانا ہوا تھا تو باپا یہاں تک سنا گیا کہ پان کی کیبنوں پہ شراب جو ہے وہ بچوں تک کو بیچی جاتی ہے, اور تھیلیوں میں مطلب جس طرح گولا گنڈا بیچا جاتا ہے اس طرح شراب بکتی ہے. باپا کثیر تعداد میں وہاں بھی جمع ہیں, اگر کچھ مدنی پھول اس حوالے سے بھی کچھ نصیحت مل جائے تو یہ بہت بہت عام ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تباہیاں ہو رہی ہیں اس سے. شراب کے تعلق سے کہ ٹھٹھا شریف میں پان کی دکانوں پہ بتایا گیا کہ شراب بک رہا ہے, حالانکہ ٹھٹھا ہے شریف. اس طرح کے شریر لوگ اب پیدا ہو گئے وہاں. عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہاں دربار شریف ہے, اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام. مکلی شریف سنا ہے کہ 1,24,000 اولیاء کرام وہاں آرام فرمائے, سنا ہے, اللہ بہتر جانے. حاضری تو دی ہے مکلی شریف کی میں نے. ایسا مقدس خطہ زمین جہاں ایک سے ایک اولیاء کرام ہوئے. حضرت سید پیر ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمت اللہ القوی, یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ گزرے, ان کا دربار شریف بھی وہاں ہے. پیر مخدوم ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمت اللہ القوی, یہ اس سے اتنے زبردست ولی اللہ تھے. ایک واقعہ بس میں نے سنا ان کا, کسی نے سنایا تھا مجھے, مزے کو مزہ آ جائے. ان کے شہزادے حج کو چلے مدینے کی حاضری کے لیے. انہوں نے ان کو نصیحت کی, بیٹا مدینے میں کوئی کچھ بھی کر رہا ہو چھیڑنا نہیں اس کو. تو بیٹے نے کہا بجائے ابا جان. اب وہ جب مدینے پہنچے تو ایک بار دیکھا کہ ایک خارشی کتا اپنی پشت جو ہے وہ دیوار سے رگڑ رہا تھا مسجد نبوی کی. تو ان کو بڑا مطلب ناگوار گزرا پیر ہاشم ٹھٹوی کے شہزادے کو کہ ہے یہ گندا پلید کتا, یہ مسجد نبوی کی دیوار سے پیٹ کھجا رہا ہے. اس کو آپ نے چوٹ ماری کسی چیز کی, تو وہ کتا جو تھا تشریف لے گیا. جب حج سے واپس ہوئے تو والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کسی کو چھیڑا تو نہیں تھا؟ تو اس نے کہا نہیں ابا حضور, بس وہ آپ کی مراد یہ تو ہو ہی نہیں سکتی, ایک خارشی کتا تھا, اس کو میں نے وہ پیٹ رگڑ رہا تھا دیوار سے مسجد نبوی شریف کی, اس کو البتہ میں نے مارا تھا. ایسا گندا پلیت کتا یہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت نے اپنی پیٹھ دکھائی تو اس پر چوٹ کا نشان ابھرا ہوا تھا, اور فرمایا کہ دیکھ تو نے وہ مارا تھا نا, یہ نشان میرے. جب تجھے کہا تھا کسی کو مت چھیڑنا تو نے اس کتے کو کیوں چھیڑا؟ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو عاشقان رسول تو مدینے کے کتوں کا بڑا ادب کرتے رہے. مولانا جامی قدس سرہ السامی یہ بہت بڑے نیک بندے گزرے ہیں, اور زبردست عاشق رسول, زبردست, بہت بڑے عالم بھی تھے. تو یہ ان کا ایک مطلب شعر ہے, ایک کلام کا وہ مقطع ہے
مقطع وہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تو مقطع یہ سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے. اے کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اور یا رسول اللہ کبھی کبھی اس بہانے میرا نام آپ کی زبان مبارک پر آ جاتا. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ. یعنی اپنے آپ کو فرما رہے ہیں اے رضا تو مدینے تو گیا، لیکن مدینے کے کتوں کے لیے تیرے دل میں اتنی بھی جگہ نہ ہوئی کہ ان کو اپنا دل کاٹ کر کوئی ٹکڑا کھلا دیتا. مدینے کے کتوں سے تو نے اپنی جان پیاری سمجھی. یہ عشق کی باتیں. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل منداں ایویں عمرہ گالیاں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ پاک کی ہر شے کا احترام کرے. تو یہ مزار شریف بھی وہی ہے. پیر ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمت اللہ القوی، یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، فقہ میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے. ان کی کتابیں بھی ہیں. اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تو یہ کہ شراب بڑی خراب ہے اور اس کی بہت تباہ کاریاں ہیں. میں آپ کو کچھ روایتیں اس کی یا کچھ اس سے مدنی پھول عرض کرتا ہوں. اور یہ پرچہ جو ہے مکتبۃ المدینہ نے چھپا ہے. یہ پرچہ آپ 100 روپے سینکڑا خرید کر ٹھٹا شریف میں ایک ایک دکان پر پہنچائیں، ایک ایک فرد تک پہنچائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 سے یہ نکلا جملہ. شراب ناپاک اور شیطانی کام ہے، اس سے بچنا فلاح و کامیابی کی علامت ہے. اسی سورۃ المائدہ کی 91ویں آیت سے یہ حاصل ہوا کہ شراب باہمی بغض و عداوت پیدا کرتی اور اللہ عز و جل کے ذکر سے روکتی ہے. 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. نمبر 2، اللہ عز و جل نے شراب پر، اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر، پینے والے اور پلانے والے پر، لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر، بیچنے اور خریدنے والے پر، اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے. نمبر 3، شراب کو دیوار پر دے مارو، کیونکہ یہ اس شخص کا مشروب یعنی پینا ہے جو اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. نمبر 4، شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. نمبر 5، شراب سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو یہ 5 فرامین مصطفیٰ قابل غور ہیں. دنیا میں اگر اسلامی ہو نا حکومت، قاضی اسلام ہو، تو شراب نوشی شرابی پر 80 کوڑے واجب کر دیتی ہے. شراب پینا شرابی پر 80 کوڑے واجب کر دیتا ہے. لہذا اگر وہ دنیا میں اس سزا سے بچ بھی گیا تو آخرت میں مخلوق کے سامنے اسے کوڑے مارے جائیں گے. شرابی کی قبر میں سزا، قبر میں شرابی کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں. شرابی کی آخرت میں سزا. شرابی بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی،
थूक बह रहा होगा और हर देखने वाला उससे नफरत करेगा। आग की सूली पर लटकाया जाएगा। प्यास लगने पर कभी बदबूदार पसीना तो भी कभी खौलता पानी, सख्त गर्म पानी पिलाया जाएगा। खाने को कांटेदार दरख्त होंगे। पाँव में आग की जूतियां पहनने की वजह से दिमाग खौलने लगेगा, यहां तक कि नाक और कान के रास्ते बह जाएगा। शराबी जहन्नम में फिरऔन और हामान का पड़ोसी होगा। अलमान वल हफीज। ये पर्चा जरूर खरीद फरमाएं और इसको तकसीम करें। कुछ मैंने बीच में छोड़ दिया है, मजीद शराब के 21 नुकसानात भी इसमें दिए हुए। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर कोई शराब पीता है तो यक लख्त इसको छोड़ दे। ये मत दोस्तों की बातों में आना, ऐसा दोस्त नहीं है, वो हकीकत में दुश्मन है जो आपको यूं समझा कि यार आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना। एकदम छोड़ेगा तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, तो भले कुछ भी हो जाए। हमें जहन्नम में नहीं जाना, हमें जन्नत में जाना है। तो इसलिए शराब आज अभी तौबा कर लीजिए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, गौस पाक के सदक़े में करम हो जाएगा और मदीना मदीना हो जाएगा। शराब पीनी है तो इश्क रसूल की शराब पिए, जामे इश्क मुस्तफ़ा पिए। माए इश्क मुस्तफ़ा हम, इन्हें इश्क रसूल की शराब हम। माए इश्क मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते। माए इश्क मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते। सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती। सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती। तो जिस तरह यहाँ ये हराम शराब पीकर लड़खड़ाता है, ये मुराद यहाँ नहीं है। जैसे वहां की शराब या इसके रसूल की शराब जुदा, जन्नत में भी तो शराब मिलेगी ना। रहीक मखतूम, सील बंद, सरब मोहर, सील लगी हुई शराब मिलेगी जन्नत में। यहाँ की तरह ये बेहुदा शराब नहीं होगी, पाक ताहिर शराब होगी। तो इसी तरह यहाँ मुराद इश्क रसूल की शराब से बस महबूब के इश्क में मस्ती चढ़ जाए, और ऐसी मस्ती चढ़े, ऐसी धुन सवारो कि बस कोई सुन्नत न छूटे आका की। और फिर जब हम इसी हाल में दुनिया से रुखसत हों और क़यामत में इन मानों का लड़खड़ा रहे हों कि जो हमें देखे वो पहचान ले कि ये तो मुस्तफ़ा का मस्ताना आ रहा है, ये आका का दीवाना आ रहा है, ये है आशिक रसूल। देखते ही अहले महशर बोल उठे। वो पिला में अहले महशर देखते ही बोल उठे। वो पिला में अहले महशर देखते ही बोल उठे। आ गया अत्तार देखो इश्क में मखमूर है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत साहब से मेरा ये सवाल है मदनी मज़ाकरे में, आज की रात जो बगदादी नुस्खा की 11 खजूरें हैं वो एक ही आदमी को खाएगा या सब खा सकते हैं? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रजा तारी है। मेरा सवाल ये है कि जो बगदादी नुस्खा है, क्या वो 11 नाम पढ़कर सब खजूरों पर एक ही बार दम कर दें या एक एक खजूर पर 11 बार पढ़ना है? वजाहत फरमा दीजिए। प्यारे बापा जान, मैं हिंद के शहर आगरा से मोहम्मद अरमान अख्तारी अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, मेरे और मेरे घर वालों के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं
اور باپا میرا سوال یہ ہے کہ 11ویں شریف کی رات کو نسخہ بغدادی کیا جاتا ہے باپا، کسی کے اگر حرف درست نہ ہوں تو کیا وہ ان کھجوروں پر کسی اور صحیح پڑھنے والے سے دم کرا سکتا ہے، یا باپا وہ کیا کرے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ بھلے پڑھ لیں یا پڑھوا لیں، دم کریں، اکیلا 11 کھا لے، ایک بار دم کر لے، یا ایک پر 11 بار پڑھ کر دم کرے، تو یہ کوئی حدیث پاک کا نسخہ نہیں ہے، قرآن کریم سے کوئی مطلب یعنی کہ آیت نہیں ہے یہ، تو یہ مطلب بس بزرگوں کی طرف سے چلا ہوگا یہ، تو یہ جس طرح بھی آپ کھائیں، ایک وقت میں کھا لیں، مغرب کے بعد کھا لیں، کچھ عشاء کے بعد کھا لیں، بچوں کو کھلائیں، ایک مل کے کھائیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ لیکن جو کارڈ میں لکھا ہوا ہے اس سے تو یہی مستفاد ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ وہ 11 کھجوریں ایک بار میں پڑھ کر اس کو خود ہی کھا لے۔ تو اب یہ کہ جیسا کہ بعض لوگوں کو کھجوریں نہیں چلتی، منہ میں چھالے ہو جاتے، تو وہ کیا کرے؟ وہ تھوڑی سی کھجور کھا لے، آدھی کھا لے، ایک کھا لے، نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔